السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کریں گے لیسن نمبر 46 اور اس میں سورۃ الکہف آیت نمبر 66 to 70 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 66، عربک ٹیکسٹ دیکھیں۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اور اس کا ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی وہ دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ یہاں سے اس آیت سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک نیا کردار سامنے آتا ہے، کیونکہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام استاد تھے اور اپنے شاگرد یعنی یوشع بن نون کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اسے ہم نے جانا کہ استاد کے مقام پر ہوتے ہوئے شاگردوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے، جیسے انہیں ویل انفارمڈ رکھنا، ساتھ اپنے رکھنا، اور ان کی جو بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس پر ڈانٹنا نہیں، تحمل سے کام لینا اور کام ڈیلیگیٹ کرنا، چھوٹے چھوٹے کام انہیں سونپنا، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام خضر سے مل کر بات چیت کرتے ہیں شاگرد بن کر۔ خضر اب ان کے استاد ہیں، تو نوٹ کرتے رہیں کہ علم کے سفر میں استاد کے لیے اور شاگرد کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک، موسیٰ نے خضر سے کہا علیہ السلام، کیا کہا، کیا میں آپ کی اتباع کروں، یعنی کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کے ساتھ رہ کر سیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ پہلی بات نوٹ کریں، استاد سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ طالب علم کا اچھے کردار ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اب اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، وہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے نا، اور وہ پیغمبر جن سے اللہ ہم کلام ہوتا تھا، الہامی کتاب کے حامل رسول تھے، تورات انہیں دی گئی تھی، جن کے پاس خود علم کا سمندر تھا، لیکن کس قدر نرمی اور عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں فالو کرنے کو، اوبیڈینس دکھاتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی رولز اور اوبلیگیشنز کو فلفل کرتے ہوئے چلنا، اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب خضر سے ملنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے خود حکم دیا، اللہ سے خود حکم ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فلاں جگہ پر میرا فلاں بندہ ملے گا، اس سے مل کر علم حاصل کرو۔ یہی پڑھا تھا نا ابھی تک 2-3 کلاسوں میں۔ تو کیا اللہ کا حکم کافی نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اجازت کیوں مانگی؟ پرمیشن لینے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام تو دوسرے طریقے سے بھی پوچھ سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا آپ ہیں خضر، میں نے تو بہت زیادہ ٹائم اپنا لگایا، بہت محنت میں نے کی آپ کو ڈھونڈنے میں، چلو بھائی اب آپ مل گئے ہیں اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ آپ سے مل کر سیکھوں، یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو چلیں جی، جو آپ کے پاس اللہ کا علم ہے، جو اللہ نے آپ کو خاص علم دے رکھا ہے، اس کو بتا دیں، سکھا دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ کیا ایسا کرنا غلط ہوتا تھا؟ ٹھیک ہی تو لگ رہی ہے نا بات، لیکن نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا انداز آپ دیکھیں، عاجزی اور نرمی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، کیونکہ یہی اصول ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو رولز فالو کرنے پڑتے ہیں، ہر شاگرد کو ایک ڈسپلن میں آنا پڑتا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ جو ہر انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن اور اپلیکیشن فارمز کا جو سلسلہ چل پڑا ہے نا، تو اس کی بنیاد بھی یہیں سے ملتی ہے۔ ہر انسٹیٹیوشن میں داخل ہونے کا یہی اصول ہے، ایڈمیشن فارمز کے ذریعے سے داخلے کی اجازت لینی پڑتی ہے اسکولز اور کالجز میں، پھر جابز کے لیے بھی اپلیکیشن فارمز کے ذریعے اجازت لی جاتی ہے یا درخواست
یعنی ریکویسٹ کی جاتی ہے. پھر اجازت اگر مل جائے تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس انسٹیٹیوٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنا اور فالو بھی کرنا. یہ ہم جب ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا تو اس وقت بھی یہی اصول ہوتا ہے نا. پرائیویسی پالیسی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اجازت دینی پڑتی ہے اس ایپ کو یوز کرنے کے لیے، ان کے ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے. تو یہ ادب کا تقاضا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا اپنے استاد کے ادب و احترام میں، حالانکہ حکم خود اللہ عز و جل کی طرف سے تھا. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس رشد میں سے کیا آپ مجھے سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. اب یہاں پر جو لفظ قابل غور ہے وہ ہے رشدہ. رشد سے مراد کیا ہے؟ اس میں آپ کو لفظی ترجمہ اگر دیکھیں تو اس میں یہ الفاظ ملیں گے: بھلائی. اس کا معنی جو بتایا جاتا ہے وہ بھلائی ہے، ہدایت ہے، کہیں پر حکمت کی بات، دانائی، وزڈم یعنی، اور سمجھ بوجھ. یہ سارے الفاظ آپ کو ملیں گے. یہ علم کا اگلا درجہ ہوتا ہے. علم کیا ہے؟ نالج ہے، انفارمیشن ہے، جانکاری ہے. کوئی بات آپ کے علم میں آ گئی، آپ کو معلوم ہو گئی تو وہ آپ کے علم میں آ گئی بات. جو بھی آپ نے کہیں سے پڑھا، سیکھا، دیکھ کر جانا، تو یہ سارا علم ہے. لیکن رشد آتا ہے عملی تجربات سے. نہیں سمجھے؟ میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. نماز میں خشوع، فوکس، کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. یہ علم ہے. اس اصول کو جان لینا، اس پرنسپل کو جان لینا، یہ علم ہے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے خشوع ایکسپیرینس کرنا، عمل میں اس علم کو لانا، یہ رشد ہے. نماز پڑھ کر تجربہ کرنا خشوع کا. ایک اور مثال سے سمجھیں. کسی ڈش کی ریسیپی کو پڑھ کر جان لینا، دیکھ کر سیکھنا، سمجھنا، یہ علم ہے. کہیں سے آپ نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا یا پھر کسی نے آپ کو بتا دیا تو یہ علم ہے آپ کو معلوم ہو گیا ریسیپی، آپ کے علم میں ہے ریسیپی. لیکن اس کو خود بنانا، مشاہدہ کرنا، اس میں ایکسپرٹیز اور پرفیکشن حاصل کرنا، یہ رشد ہے. اور یہ کب ہوگا پرفیکٹ؟ جب آپ ریسیپی کو ٹھیک ٹھیک فالو کریں گے، ٹرائی کریں گے اس کے سارے سٹیپس کو، کب کون سی چیز ایڈ کرنی ہے، کب سم فائر پہ پکانا ہے، کب میڈیم فلیم پر. ہر چیز میٹر کرتی ہے نا. یہاں تک کہ چیزوں کے پروپورشن اور کوانٹٹی اور کبھی کوالٹی بھی. اور کبھی کبھار یہ جو ہم یوٹینسلز یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی فرق پڑتا ہے. کبھی اسٹیل کے یوز کرنے پڑتے ہیں تو کبھی نان اسٹک یوز کرنا پڑتا ہے، تو اسے بھی فرق پڑتا ہے. اب آ جائیں تعلیم کی طرف. ہر تعلیمی ادارے میں بھی رشد کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے. پوچھیں کیسے؟ کیا اسکول کالجز میں تھیوری کے علاوہ پریکٹیکل کلاسز نہیں لیے جاتے؟ اسپیشلی جو سائنس اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں یا پھر کمپیوٹرز جو پڑھتے ہیں نا کمپیوٹر اسٹڈیز میں. اور پھر اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو فیلڈ ٹرپس کا بھی رواج ہوتا ہے اسکولوں میں. مشاہدہ کرواتے ہیں بچوں کو ساتھ لے جا کر، سکھاتے پڑھاتے ہیں. اسی طرح ورک شاپس بھی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں کاموں کو. یہی رشد ہے. حکمتیں مزید سمجھ میں آنے لگتی ہیں، سمجھ بوجھ اور وزڈم پانے کے لیے پھر تجربہ اس کے بعد آتا ہے، رشد ملتا ہے. فیلڈ ٹرپس، پریکٹیکلز، ورک شاپس کے ذریعے سے دیکھ کر یا گھوم پھر کر سیکھنے سے ایک وسعت آتی ہے سوچ میں تبدیلی بھی ہوتی ہے ایکسپیرینس کرنے کی وجہ سے. جابس کے لیے بھی ایکسپیرینس مانگتے ہیں کہ کتنے سالوں کا ورک ایکسپیرینس ہے، کہاں کہاں آپ نے کام کیا اور آپ کے پاس کیا سکلز ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو کئی کنٹریز میں جی کر وقت گزار کر آتے ہیں نا، ان کی سوچ میں اور جو ایک ہی جگہ اپنے ہی محلے میں، علاقے میں جینے والے لوگوں کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے. مختلف کلچرز میں رہ کر تجربہ زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نا 4 گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے. اسی طرح جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جیتے ہیں اور جو نیوکلیر فیملی میں، ان کی مثال لے لیجئے. عموماً جوائنٹ فیملی میں رہنے والوں میں حلم زیادہ ہوتا ہے، ٹالرنس اور فوربیئرنس.
یعنی وہ زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں، سیلفش نہیں ہوتے، اور ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے رشتوں کی قدر اور ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ان کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ جاتا ہے، ایکسپیرئنس، تجربے سے سیکھا ہوا رشد ان کو مل جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نیوکلیئر فیملیز میں رہتے ہیں نا، ان کے کردار میں کافی فرق ہوتا ہے۔ وہ اکوموڈیٹو نہیں ہوتے، سیلفش ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رہنا پسند کرتے ہیں اور شیئر نہیں کر سکتے کچھ بھی، نہ اپنی چیزیں، نہ اپنی گھر کی باتیں، لوگوں سے الوف رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو عملی تجربات سے، ایکسپیرئنس سے ہی رشد آتا ہے، حکمتیں سمجھ آتی ہیں۔ کتابی علم سے انسان نالجبل تو بن سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل ایکسپیرئنس سے ہی وزڈم آتا ہے، وائز بنتا ہے۔ مختلف حالات میں یعنی ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈیل کرنا اس کو آ جاتا ہے۔ تو یہ اسکل جو ہے نا، اس کو رشد کہتے ہیں۔ کب، کہاں، کس سے کیسی بات کرنی ہے، کس سے نہیں بولنا، کیا نہیں بولنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حکمت تجربے کے ساتھ، رشد کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اس آیت میں بیسیکلی شاگرد کی صفات بیان کی گئی۔ اسٹوڈنٹس میں سیکھنے کی طلب اور شوق ہونا چاہیے، استاد کی عزت اور اتباع، اور اپنے مزاج میں نرمی ضروری ہے۔ ایسی کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایک شاگرد کے اندر۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں ابھی آپ کے استاد کی جگہ پہ بیٹھی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ بہت سارے لوگوں سے سیکھتے ہیں، لیکن تفسیروں میں یہی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 67، عربی ٹیکسٹ اس کا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس کا ترجمہ، اس نے یعنی خضر نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اپنی لسٹ میں صبر کو نمبر 1 مارک کر لیجئے۔ صبر سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، صرف شاگرد کے لیے نہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں، ٹیچرز کے لیے بھی صبر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور صبر کیا ہے، اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ خود کو روک کر، جما کر رکھنا، کمیٹڈ رکھنا، رولز کو اپلائی کرتے ہوئے چلنا اور فالو کرتے رہنا، یہ صبر ہے۔ اور ہر بات سے الگ کسی بھی نیگیٹو ری ایکشن سے خود کو روکنا۔ قال انک لن تستطیع، الفاظ کی شدت پہ غور کریں۔ انک، یقیناً آپ، بلا شبہ، بے شک، اور اس کے بعد ہے لن، انک لن، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں کر سکتے، نہ کر پائیں گے۔ کیا نہیں کر پائیں گے؟ صبر۔ خضر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میں استطاعت ہی نہیں ہو سکتی، پیشنس رکھنے کی آپ میں بالکل بھی کیپیسٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں؟ اس کا جواب آگے اگلی آیت میں دیا گیا۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اول تو یہ کہ استاد اگر چاہے تو وہ ایڈمیشن دے دے، اور اگر نہ چاہے یا پھر وہ دیکھے کہ شاگرد میں اہلیت نہیں ہے، اسٹوڈنٹ میں وہ کیپیسٹی نہیں، وہ کیپیبلٹی نہیں ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، یا اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا، تو استاد کو پورا حق ہے کہ وہ انکار کر دے یا کوئی دوسرا آپشن دے دے، جیسے کہ آپ کو مزید ریویژن کی یا بیسک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے تو آپ اس لیول پر نہیں، کسی دوسرے کورس کو جوائن کر لیجئے۔ استاد کو اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اس کو بھی انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ کہاں اور کیسے؟ کیا اسٹوڈنٹس کا انٹرنس ٹیسٹ نہیں لیا جاتا؟ اسپیشلی جو پروفیشنل کورسز کے لیے جو انٹرنس ٹیسٹ کے بیسس پر ایڈمیشن دیا جاتا ہے، سیٹس دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی دیکھیں انٹرنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں اسکولز میں، ایڈمیشن ٹیسٹ کے نام سے، اور جو جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کے بھی انٹرویوز لیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کئی راؤنڈز آف انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، صرف یہ جانچنے کے لیے کہ یہ بندہ قابل ہے کہ نہیں، کس لیول پر اس کو ہائر کیا جائے یا پھر ریجیکٹ کیا جائے۔ اور یہی اصول ایڈمیشن کا بھی ہے، اسکولوں میں، کالجز میں۔
تو اٹس ٹوٹلی ایٹ دا ڈسکریشن آف دا مینجمنٹ اور اتھارٹیز. آپ انہیں سو نہیں کر سکتے، جبر بھی نہیں کر سکتے کہ میرے بچے کو آپ نے ایڈمیشن دینی ہے یا پھر جاب آپ کو دینا ہی پڑے گا. آپ کو منع کرنے کا حق نہیں، تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے نا. لیکن اس قصے میں آپ دیکھیں، حالانکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ سے حکم ملا تھا کہ جا کے علم حاصل کرو خضر سے، کیا اتنی بات کافی نہیں تھی؟ خضر کو فوراً مان لینا چاہیے تھا نا. لیکن نہیں، انہوں نے کلیریفائی کیا کہ آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو پکڑے رہنا ہوگا. اور خضر کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے جو غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ کر چپ رہنے والے نہیں تھے. وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، خلاف شریعت کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ بے صبرے ہو جائیں گے. اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 68 عربی ٹیکسٹ. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور جس چیز کی آپ کو خبر نہیں، آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ خضر نے خود بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے صبر کیوں نہیں ہو سکے گا. فرمایا اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں، جس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں، جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، اس میں آپ کیا صبر کریں گے. یہ کہنا چاہ رہے تھے، شفقت دکھائی انہوں نے. اب یہ جو لفظ ہے نا خبرا، یہ بھی خبر کے جیسا لفظ ہے، لیکن خبر اور خبر میں فرق ہوتا ہے. خبر ہے نیوز، کوئی بھی عام خبر، جھوٹی، سچی، ملاوٹی، من گھڑت، کوئی بھی. لیکن خبر وہ خبر جس کو سمجھنے کے لیے دانش چاہیے، حکمت اور صبر چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی تھی تورات کی شکل میں، اور یہ 10 کمانڈمنٹس یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام سے یہ دیے گئے تھے. ڈوز اینڈ ڈونٹس میں تھے، رولز اینڈ ریگولیشنز جو تھی، رولنگز، یہ ساری چیزیں اس میں تھیں، صحیح اور غلط باتیں تھیں. آگے جو خضر کرنے والے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کام ہونے والے تھے، جن کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا حکم بھی تھا، جس سے موسیٰ علیہ السلام نا واقف تھے. اصل بات سے، اصلیت سے بے خبر اور نا واقف ہونا، یہی خبر ہے. ایسی خبر جو ہے نا، وہ اس کو خبر کہتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 69. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. اس کا ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے مزید یقین دلایا، وعدہ کیا، یہ کیا کہہ کر، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور نافرمانی نہیں کروں گا. انشاءاللہ کہا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے نا کہ وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے وعدہ پورا نہ ہو سکا، نہ کر پائیں، تو پکڑ نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام مان گئے اپنے استاد کی بات کو اور انہیں کنونس کروا لیا. پھر آگے کیا ہوا، آیت نمبر 70 میں دیکھیں. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. ترجمہ اس کا، اس نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. خضر علیہ السلام نے مزید کنڈیشنز رکھ دی، پکی کنڈیشنز، ایگریمنٹ طے کیا. سائن اپ کرنے سے پہلے، اپنے اسٹوڈنٹ کو انرول کرنے سے پہلے استاد نے کیا شرط رکھی؟ مجھ سے سوال مت کرنا. کب تک؟ جب تک میں خود نہ بتا دوں. کہا میں جب مناسب سمجھوں گا بتا دوں گا کہ میں نے ایسے کام کیوں کیے جو آپ کو غلط نظر آئیں گے، لیکن آپ نے اعتراض کرنا نہیں ہے، یعنی آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا. اس کا وعدہ کریں، اس شرط کو مان لیں، پھر آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ استاد شروط رکھ سکتے ہیں. اداروں میں بھی، علمی انسٹیٹیوشن، سکولز، کمپنیز وغیرہ میں بھی باقاعدہ کنڈیشنز
لکھ کر سائن کرایا جاتا ہے داخلے سے پہلے، ایڈمیشن سے پہلے، جاب دینے سے پہلے، اور یہ جائز ہے کیونکہ استاد شاگرد کا کوآرڈینیشن ضروری ہوتا ہے پوری طرح فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں جو شرط، جو کنڈیشن رکھی خضر نے، وہ بیچ بیچ میں سوال نہ کرنے کی تھی۔ وہ کیوں؟ اس سے فوکس ہٹ جاتا ہے نا، ایک ردم جو چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے انٹرپٹ کرنے سے۔ وقت سے پہلے جب بات پوری نہیں ہوئی، بات کو کاٹنے سے نیچرلی ایک اریٹیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے، ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، ڈسٹربنس ہو جاتی ہے نا۔ تو اس قسم کی رکاوٹ سے پرہیز کرنے کی شرط رکھی خضر علیہ السلام نے۔ یہ جو اپنی کلاس ہے نا، اس میں سوال جواب کرنے کی گنجائش نہیں، انٹریکٹیو سیشن جو نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ لیکن بڑا پیش آتا ہے جب خاص طور پہ لیڈیز کے ساتھ، جب انٹریکٹیو سیشن یا لائیو کلاسز ہوتی ہیں۔ اچانک کوئی سوال ذہن میں آتا ہے اور پھٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کہیں میں بعد میں بھول نہ جاؤں، رہ نہ جائے میرا سوال۔ لیکن یہ غلط ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کلاس روم ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلیں اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا قصے میں۔ آج کا سیشن یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔